ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. برادران گرامی قدر، ہلنا بھی مشکل ہے یہاں پر، یہاں بھی لگا دو اور وہاں بھی لگا دو. اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نعمتوں کے ساتھ سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت عطا فرمائی. اس نعمت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، بولنا چاہیے، بولنے سے استحضار ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی تقریر ہوتی ہے تو وہ سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی بہت بڑی دولت ہمیں ایمان مل گئی اور اللہ کی توفیق سے ہم نماز پڑھی. بھائیو، یہ تذکیر ہے. تذکیر کے معنی ہے یاد دلانا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تذکیر کی 3 قسمیں لکھی ہے. لکھا ہے کہ تذکیر کی 3 قسمیں ہیں. تذکیر بالموت، موت کو یاد دلانا. تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانا. تذکیر بما بعد الموت، موت کے بعد کی چیز کو یاد دلانا، یاد کرنا، یہ تذکیر ہے. تو یہ تقریر کرنے والے جو اللہ کی نعمتوں کو بولتے ہیں یہ غلط نہیں کرتے ہیں، یہ صحیح کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بہتر نعمت ایمان کی نعمت ہے. اور ایمان کی نعمت کے لیے محنت کرنا، ایمان کی محنت کے لیے چلت پھرت رکھنا، ایمان کی اشاعت کے لیے اسباب اختیار کرنا، آلات اختیار کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تبلیغ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو صحابہ کرام کو نہ بتاتے اور صحابہ کرام تبلیغ کا جنون لے کر کے، مہم لے کر کے سارے عالم میں نہ پھرتے تو کیا ہم لوگ مسلمان ہوتے؟ کیا ہم لوگ اللہ کو پہچانتے؟ کیا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پہچانتے؟ نہیں پہچانتے میرے دوستو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا بہت بڑا احسان ہے امت پر کہ انہوں نے تبلیغ کی محنت کو اپنے اوپر کھول لیا، بلکہ اپنے اوپر سوار کر لیا اور اس کے مجنون ہو گئے. اور انہوں نے سوچ لیا کہ اللہ رب العالمین کی رضا ملنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پہ عمل کرنا ضروری ہے جو حضور نے حجۃ الوداع کے موقع سے
صحابہ کرام کو اعلان کر کے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، ایک بھی آیت اگر مجھ سے تم سیکھے ہوئے ہو تو اس کو پہنچاؤ. بلغوا پہنچاؤ، بلغوا سے ہی مصدر ہے تبلیغ، بلغا یبلغ تبلیغ، تبلیغ مصدر ہے. اور بعض تفعیل کا مصدر تفعیل کے وزن پر بھی آتا ہے، اور بعض تفعیل کا مصدر کلام کے وزن پر بھی آتا ہے. تو بلاغ کے معنی میں بھی معنی بھی تبلیغ کے ہوں گے، اور بلاغ بھی بعض تفعیل کا مصدر ہے. اور بعض افعال سے بھی ابلاغ بولا جاتا ہے، پہنچانا، اللہ کے دین کو پہنچانا. پہنچانا دو طرح کا ہوگا، اللہ کے دین کو پہنچانا دو طرح سے ہوگا. ایک تو جو بے دین ہیں ان کو اللہ کا دین پہنچانا، جو بے دین ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، دہریے ہیں، ان تک اللہ کا دین پہنچانا. ایک پہنچانا یہ ہے، ایک تبلیغ یہ ہے. اور ایک ہے مومنین جو غفلت میں ہیں، فاسق ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، ان تک اعمال صالحہ کی ترغیب پہنچانا، اعمال صالحہ کی ترغیب پہنچانا، اللہ کی سزا سے دلانا، اس کو جا کر کے پہنچانا، ترغیب کو پہنچانا کہ بھائیوں اگر ہم ایمان والے ہیں، اگر ہم نے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ نہیں کیے تو سزا ہو جائے گی. تو اس کو پہنچانا اور سنتوں کو پہنچانا تو یہ بھی تبلیغ ہے. اور یہ ہے دعوت. دعوت کے معنی بلانا، یعنی غیر مسلم کو ایمان کی طرف بلانا. آؤ آؤ ایمان قبول کر لو، آؤ آؤ جہنم سے بچ کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اپنے اندر تبلیغ کا اور دعوت کا جنون رکھتے تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اپنے اوپر سوال رکھتے تھے کہ اس کی تعبیر اس طرح سے کی جاتی ہے کہ جیسے کہ کوئی اپنا حقیقی بھائی، اپنا عزیز، اپنا بیٹا گڑھے میں گر رہا ہو، اور گڑھا بہت گہرا ہے، کنواں بہت گہرا ہے، اور بچانے کے لیے اپنا آدمی کیسے بچائے گا. تو حضور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جہنم سے بچانے کے لیے اور جہنم کے گڑھے میں ہلاکت کے کنویں میں گرنے سے بچانے کے لیے کمر پکڑ کر کے کھینچ رہے ہیں کہ بھائیوں ادھر مت جاؤ، ادھر جاؤ گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، ادھر آؤ ادھر جنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر کے جنت میں لے جا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ جن کی قسمت میں لکھ رکھا ہے کہ ان کو دین میں دین وہ قبول نہیں کرے گا. تو ایسے بندے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور حضور کے بارے میں ارشاد فرمایا. آپ لوگ تو مائک ایسا رکھے ہیں کہ بالکل الو بن کے ایسے منہ سٹائے رہو تو بولو. ارے یہاں لگا دو، تھوڑا ہلنے ولنے میں بھی آسانی ہو. اس سے میں ذہن اس طرف آ جاتا ہے، مضمون خراب ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کو انہیں کو دین پہنچا سکتے ہیں اور آپ کی تکلیف انہیں پر کارگر ہو سکتی ہے کہ جو لوگ جن کی جو نرم ہے اور کفر میں بہت زیادہ بڑھے ہوئے نہیں ہیں اور وہ جہل نہیں بنے ہوئے ہیں، وہ آبو جہل نہیں بنے ہوئے ہیں، اور وہ سب قسم کے غلط نہیں بنے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کے اوپر وہ تکلیف اور اللہ کے دین کا اثر ہوگا. اور جو لوگ سخت ہو گئے ہیں، ختم اللہ علیہ قلوبہم، جن کے قلوب پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، رانا کلّا پر رانا، کہ جن کے قلوب دنگ آلود ہو گئے ہیں. جیسے لوہے کو پانی میں ڈال دیجیے یا مٹی میں رکھ دیجیے تو دنگ آلود
ہو جاتا ہے تو وہ لوہا اوپر سے بالکل خراب کا ہوتا ہے، بلکہ کبھی زنگ اگر نیچے سے پہنچ جائے تو مکمل لوہا بیکار ہوتا ہے۔ تو ان کے قلوب زنگ آلود ہو گئے۔ اسی زنگ آلود ہونے کی تعبیر ختم سے کی گئی کہ گویا کے مہر لگ گئی کہ اب وہ ایمان نہیں قبول کریں گے، تو ان کے لیے تو آپ کتنی بھی کوشش کریں وہ ایمان میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ابو جہل بھی ایمان قبول کر لے، عبیدہ ابن خلف بھی ایمان قبول کر لے، سارے کے سارے سرداران کفار، سرداران قریش ایمان قبول کر لیں، لیکن جناب محمد رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن لوگوں کا حضور پر ذرہ برابر احسان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ایمان میں داخل کرنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا اور کہا، کیوں ٹائم خراب کر رہے ہو تم؟ ٹائم خراب نہیں کرو میرے دوستو، پہلے تم کو تیاری کر لینی چاہیے۔ تم تو سمجھتے ہو سارا حضرت جبریل آ کر کے کریں گے، ہم تو کچھ نہیں کریں گے، بس توکل بھروسہ کر لیتے ہیں حضرت جبریل بھی الیکٹریشین بن کر کے آ کر کے یہاں کام کر جائیں۔ کیسے ہو جائے گا؟ ہمارا اور تمہارا توکل عجیب و غریب قسم کا ہو گیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ارشاد فرمایا جب حضور اپنے چچا کے سرہانے بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے، چچا ابو آپ ایمان قبول کر لیجئے نا، کلمہ شریف پڑھ لیجئے، جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہو جائے گا۔ تو حضرت خواجہ ابو طالب چاہ رہے تھے کہ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ وہی قریب میں ابو جہل سے تھا، اس نے کہا اوہو اخیر میں بھتیجے کے دین کی طرف جا رہے ہو، بزدل ہو گئے۔ وہی کوئی اور قریبی رشتہ دار کافی بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی اسی طرح کی بات کی۔ تو خواجہ ابو طالب نے کہا کہ لوگ یہ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں کہ اور میرے مرنے کے بعد بھی کہیں گے کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی بات آخر وقت میں قبول کر لی اور غلط کیا۔ تو اتنے ہی میں اسی ماحول میں تھے، اسی حالت میں خواجہ ابو طالب کی روح پرواز ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ تو جس کو چاہیں ایمان میں داخل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں گے اس کو ایمان میں داخل کریں گے۔ آپ نے تو دعا کی تھی کہ عمر کے ذریعے اور ابو جہل کے ذریعے ایمان کو مضبوطی، مومنین کو اور دعوت اسلامی کو اللہ مضبوطی عطا فرمائیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے یہ تو ایمان کو منظور کر رکھا تھا، ان کی قسمت میں لکھا تھا، اس لیے حضرت عمر ایمان لے آئے، مومن ہو گئے۔ لیکن ابو جہل کی قسمت میں ایمان نہیں لکھا تھا، وہ ایمان نہیں لایا۔ قسمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے زبردستی ان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا، ایسا نہیں ہے۔ آدمی نے اتنا زیادہ اصرار کیا کہ اس کے قلب اتنے زیادہ زنگ آلود ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی موت تک کے لیے اور اس کی زندگی میں ایمان سے مایوسی ہو گئی۔ اسی کا نام ہے کہ ان کے دل پہ مہر لگ گئی اور ان کی قسمت میں نہیں رہا۔ قسمت کا یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کو کسی بندے سے دشمنی ہے اور اللہ نے مسلمان میں سے نام کاٹ کر کے نکال دیا، ایسا نہیں ہے۔
یہ بندے کی جو کوشش ہوتی ہے، اس کوشش سے بندے کا دل بنتا ہے، اور بندے کی کوشش جب نہیں کامیاب ہوتی ہے، بندے کی کوشش جب نہیں کامیاب ہوتی ہے، اللہ رب العالمین پھر اپنی مدد کرتے ہیں۔ لیکن جو بندہ کوشش ہی نہیں کرتا ہے ایمان کے لیے، بھلا اس کو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ کچھ بھی بھلا نہیں ہوگا۔ غرض یہ کہ یہ دین کی محنت، صحابہ کرام کی محنت، حضور کی محنت اور اپنے اسلاف اور بزرگان کی محنت ہے، انہی کی محنت کی برکت سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر وہ محنت نہیں کرتے تو یہ دین ہم تک نہیں پہنچتا۔ بھائیو، اگلی نسل کو اگلی نسل میں دین پہنچانے کے لیے انبیاء کرام دوبارہ مبعوث نہیں ہوں گے۔ یہ محنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی سر پہ ڈالی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جتنی اچھی بات جانتا ہے اتنی بات دوسرے کو بتائے۔ وہ جانتا ہے کہ کلمہ طیبہ ہے جس میں توحید کی دعوت ہے، اللہ ایک ہے، تو اس کو ضروری ہے کہ وہ اپنے بازو والے کو بتائے کہ بھائی اللہ ایک ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، تو اس کو بتائے کہ حضور خاتم الانبیاء ہیں۔ تو اس طرح سے چراغ جلتا ہے، اور خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اور اسی طرح سے بہانے سے بات بنتی چلی جاتی ہے، اور اگلی نسل میں دین پہنچتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام اس امت کے لیے ہے۔ پچھلی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ باقی رکھا تھا کہ ایک خاندان کا ایک نبی، دوسرے خاندان کے لیے دوسرے نبی، ایک وقت کے لیے ایک نبی، اگلے وقت کے لیے دوسرے نبی۔ لیکن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ حضور کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، یعنی پورے زمانے کو گھیرے ہوئے ہے، اور چوڑائی میں پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، کہ پورے ہوئے زمین پر ہماگیر سارے انسانوں کے لیے اگر کوئی نبی ہے تو جناب محمد رسول اللہ ہے۔ قیامت تک کسی اور نبی کے آنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا ہے، اور حضور کے ذریعے سے مہر لگا دی ہے، اس لیے حضور خاتم النبیین کہلاتے ہیں۔ میں آپ حضرات سے یہ عرض کر رہا تھا کہ تبلیغ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے بھائیوں کہ علم صحیح حاصل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ علم کسی آدمی نے سن لیا اور کوئی بھی بات سن لی اور اس کو جا کر کے دوسرے کو بتا دیا۔ کسی نے کچھ سن لیا، کسی نے کچھ سن لیا، کسی نے سن لیا یہ کہ تیمم کرنا غسل واجب ہو تو تیمم کرنا جائز نہیں ہے، تیمم سے آدمی پاک نہیں ہوگا، مثال کے طور پہ۔ یہ جھوٹ ہے، غلط بات ہے۔ تیمم کے غسل کے لیے بھی مجبور آدمی تیمم کر سکتا ہے، یا تو بیماری کی وجہ سے غسل ہو، معذور ہو، یا یہ کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ معذور ہو، تیمم کر سکتا ہے۔ تو اب پہلے مسئلہ ہی غلط معلوم ہے اس کو، اس نے صحیح معلوم نہیں کیا، تو وہ پہنچائے گا تو کیسے پہنچائے گا؟ صحیح تبلیغ کے لیے صحیح علم کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو صرف تبلیغی جماعت میں تھوڑے سے لگا لیتے ہیں اور مسائل بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائیو، جتنا آپ نے علم حاصل کیا ہے اتنے ہی بتائیے، ایسا نہ ہو کہ آپ نے جو نہیں پڑھا ہے، جو نہیں صحیح معلوم، جو صحیح معلوم نہیں ہے، اس کی بھی تبلیغ شروع کر دیجیے۔ میں دیوبند سے حیدرآباد جا رہا تھا، یا یہ کہ گھر سے حیدرآباد جا رہا تھا، میں ٹرین میں تھا اور رات کا وقت ہوا، مجھے پتا نہیں تھا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ میں پریشان تھا، میں سوچ رہا تھا کہ اندازہ کروں کہ دلی سے گاڑی کس طرح سے کیسے کس رخ پہ چلی ہے، اور وہاں کس طرح سے پچھم تھا، اور کیسے ہوگا، میرے پاس وہ قبلہ نما تھا نہیں۔ تو میں نے ایک ساتھی کو دیکھا کہ ان کی داڑھی ہے اور کرتا پیجامہ پہنے ہیں، تو میں سمجھا کہ ان کو قبلہ معلوم ہوگا، تو میں نے کہا کہ بھائی مجھے بتا دیجئے تو اگر آپ کو معلوم ہو کہ قبلہ کس طرف ہے۔ کہا قبلہ کس طرف ہے؟ ارے جدھر چاہو ادھر پڑھ لو، ادھر جاؤ ادھر پڑھ لو، ادھر جاؤ ادھر پڑھ لو۔ میں نے کہا نہیں بھائی، میں آپ سے مسئلہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں صرف قبلہ پوچھ رہا ہوں، اگر معلوم ہے تو بتا دیجیے۔ کہنے لگے نہیں ملتا، میں تو آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، اب آپ قبلہ پوچھ رہے ہیں، میں مسئلہ بتا رہا ہوں، سفر میں سب معاف، آپ ٹرین میں ہیں، جدھر چاہو ادھر منہ کر لو اور نماز پڑھ لو، ساری نماز ہو جاتی، بیٹھ کے چاہو بیٹھ کے پڑھ لو، کھڑے ہو چاہو کھڑے ہو کے پڑھ لو، سارا معاف، سارا چلتا ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی
میرے عزیز دوست، میں آپ کو مسئلہ نہیں پوچھ رہا ہوں، مسئلہ آپ سے زیادہ مجھے معلوم ہے. میں نے مسئلے کی کتاب 1 سال نہیں 10 سال پڑھی ہے، 10 سال پڑھایا ہے. آپ سے تو میں صرف قبلہ پوچھ رہا تھا اور نہیں معلوم ہے تو میں جا رہا ہوں اور میں ترقی کر کے خود سے سوچ کر کے پڑھوں گا. کہنے لگے کہ دیکھیے میں نے قلعہ لگایا ہے اور اس وجہ سے میں مسئلے بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے پورے قلعے میں لگائے ہیں، 1 قلعہ میں نے پورا لگا لیا ہے. میں نے کہا 1 قلعہ لگانے سے آپ عالم ہو گئے کیا؟ کہنے لگے کیوں نہیں ہم بتا سکتے مسئلے. میں نے کہا کہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں علم دین کو جانتا ہوں، علم شریعت کو جانتا ہوں اور میں فتوے لکھتا ہوں، میں مفتی ہوں، میں بہت سارے مفتیوں کو پڑھا چکا ہوں اور اب میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ کان کھول کر کے سنو. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جاہل کے لیے مسئلہ بتانا جائز نہیں اور تم ہو جاہل اور تم صرف جماعت میں گئے، تمہیں تو نماز پڑھنا معلوم ہو گیا ہوگا، اذکار دعائیں معلوم ہو گئی ہوں گی اور کچھ دین کی فضیلت اور وغیرہ معلوم ہو گئی ہوگی. جیسے ایک دیندار آدمی دیندار کے ساتھ رہتا ہے تو رنگ پکڑ لیتا ہے، کہتے ہیں فرمودہ فرمودے سے رنگ پکڑتا ہے. تو دیندار آدمی کے پاس جو رہتا ہے وہ بھی دیندار بنتا ہے. تم دیندار بنے ہو، تم عالم فاضل مفتی نہیں بنے ہو کہ اس طرح سے مجھے تم مسئلہ بتا رہے ہو. تمہارے اس کام سے اس خطاب اس بات سے اس سلوک سے مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ تم لوگ امت کو گمراہ کر دو جا کر کے اور تو من میں آئے گا صرف 1 قلعہ کی برکت سے تم عالم فاضل ہو گئے، اپنے عالم کے پاس جانے کی ضرورت باقی نہیں رہی. تب وہ خاموش ہو کر کے میری تقریر سنا. میں نے کہا اس آدمی کے اندر شرافت ہے، اس نے سنا. میں نے کہا آئندہ خیال رکھنا. بہت غصہ آ گیا مجھ کو. بھائیوں کیوں؟ دیندار بننا الگ بات ہے اور علم والا بننا الگ بات ہے، دونوں میں کافی فرق ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، کہہ رہے وہ فلاں آدمی اگر قلعہ لگایا ہے تو مسئلہ پوچھو اور سال لگایا ہے تو مسئلہ پوچھو اور نہیں لگایا ہے تو نہیں پوچھو. بھائیو یہ آپ نے معیار جہالت میں آپ بنا لیا ہے. اس معیار کو آپ ختم کیجیے. آپ یوں معلوم کیجئے کہ عالم کسی مدرسے سے سند حاصل کیا ہے باضابطہ پڑھ کر کے تو ہم مسئلہ معلوم کریں گے، مفتی ہے تو مسئلہ معلوم کریں گے. یہ نہیں کہیے کہ وہ ہماری پارٹی کا ہے تو ہم اس کو ووٹ دیں گے اور ہماری پارٹی کا نہیں ہے تو ووٹ دیں گے. تو جہالت ہے بھائیو، یہ وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. مسئلہ معلوم ہونے کے لیے علم صحیح ضروری ہے اور جب علم صحیح ہو جائے تب اس کی تبلیغ ضروری ہے. اگر علم صحیح حاصل نہ ہو تو پھر تبلیغ ضروری نہیں ہوتی ہے. میں یہ ساری باتیں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ کام شروع ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب ہے. بھائیو یہ تعبیر غلط ہے. بانی تبلیغ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کام شروع ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی نبی نے دعوت کا کام نہ کیا ہو. اس ڈھنگ پہ اس طرز پہ کہ مسجد سے جا کر کے اور پکڑ کے لوگوں کو سمجھا کے مسجد لایا جائے اور مسجد میں دین کی بات میں سمجھائیں اور 3 دن کی ترتیب اور 10 دن کی ترتیب اور قلعے کی ترتیب اور سال کی ترتیب یہ جو بنائی ہے یہ حضرت مولانا الیاس محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے بنائی ہے. اس لیے اس طریقے کو جاری کرنے والے وہ ہیں. تو ہمیں ہر چیز کا صحیح علم رکھ کر کے صحیح عمل کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب. شیخ الہند کتنے بڑے عالم ہیں، علماء کے اساتذہ میں سے ہیں، علماء کے استاد ہیں اور کتنی عظیم شخصیت کے ہوگا. آپ کو اندازہ اس وقت ہوگا جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی سوانح آپ پڑھ کر کے دیکھیں گے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے سوچا، غور کیا، محنت کی اور اللہ نے ان کی محنت میں رنگ بھر دیا، ان کے خاکے میں اللہ نے رنگ بھر دیا. آج جہاں عالم میں جہاں چلے جائیے وہاں مسجد والی محنت، دین والی محنت اور تبلیغ والی محنت ہو رہی ہے. اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. فخر اور غرور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے.
ایک صاحب تھے، انہوں نے تقریر کرنا شروع کی. جانتے ہیں کیا تقریر کیا بھائیوں؟ ایک غلط انداز ہو گیا ہمارا، فخر غرور اور گھمنڈ والا انداز ہو گیا. کہنے لگے اللہ کا فضل ہے کہ تبلیغی جماعت مستغنی ہو گئی ہے، اب تبلیغی جماعت کو کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں، مدرسے والے کو مدرسہ چلانا ہو تبلیغ والے سے رابطہ قائم کریں گے، اور مسجد کو آباد رکھنا ہے مسجد والے تبلیغ والے سے رابطہ رکھیں گے، خانقاہ والوں کو بھی تبلیغ والے سے رابطہ رکھنا پڑے گا، اور مالداروں کو بھی تبلیغ کی ضرورت، علماء کو بھی اس کی ضرورت. اسی تقریر کی انہوں نے کہ جیسے معلوم ہو گیا کہ کوئی بہت بڑا گھمنڈ والا تاجر بیٹھا ہوا ہے، تکبر کا پوتلا لے کر کے فرعون بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں اور دوسرے کچھ بھی نہیں ہے. بھائیو ایسی بات نہیں ہے. ایسا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا، غور سے سننا، میں جو باتیں بتا رہا ہوں اس سے یہ آپ کا برین واشنگ ہوگی آپ کی، آپ اچھی طرح سے غور سے سماعت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین پہنچایا، یہ دین کی مثال کیسی ہے؟ فرماتے ہیں اپنے بزرگان کہ دین کی مثال کوہ نور ہیرے جیسی ہے. کیسی ہے؟ کوہ نور ہیرا. ارے وہی ہیرا جو انگریز چرا کر کے لے گیا، لندن میں لے جا کر کے رکھے ہوا ہے، یہ ہندوستان کی میراث کی دولت ہے. اس ہیرے کی ایک ہیرے کی ایسی قیمت ہے کہ اگر اس ہیرے کو بیچ دیا جائے تو ہندوستان 10 سال تک سارے لوگ بیٹھ کر کے کھائیں گے اور ہیرے کا پیسہ بند نہیں ہوگا. اتنا قیمتی ہیرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کے بادشاہوں کو دیا تھا، اور وہ لے کر کے انگریز نے جب حکومت کی تو ہیرا لے کر کے بھاگ لیا، اور آج وہ رکھے ہوا ہے، ہندوستانیوں کو پیسے لے کر کے دکھاتا ہے اور دینا تو بات کی بات. تو دین جو ہے اس کی مثال کوہ نور ہیرے جیسی ہے. کوہ نور ہیرے کو اگر توڑ دیا جائے تو جو ٹکڑا ہے وہ ٹکڑا بھی ہیرا ہی کہلائے گا یا ٹکڑا مٹی کہلائے گا؟ کیا کہلائے گا بھائی؟ ہیرا کہلائے گا نا. تو اگر اس کے 100 ٹکڑے کر دیے جائیں تو ہر ٹکڑا تو ہیرا کہلائے گا. تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر کے ہم تک پہنچائے ہیں. صحابہ کرام میں حضور کی برکت سے ساری خوبیاں موجود تھیں اور وہ کوہ نور ہیرے کی طرح ہیں. اور صحابہ کرام صفہ پہ بیٹھ کر کے پڑھتے پڑھاتے تھے، حضور کی احادیث یاد کرتے تھے، اللہ کی آیتیں یاد کرتے تھے اور مسائل کا مذاکرہ کیا کرتے تھے. تو صفہ پہ بیٹھنے والوں کی محنت مدرسے والے نے لے لی کہ ہم یہ محنت کریں گے، تو مدرسے والے صفہ والی محنت کر رہے ہیں. اور صحابہ کرام مسجد میں ایک دوسرے کو دین کی تلقین کرتے تھے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین بھی اور حق کی تلقین بھی ایک دوسرے کو کرتے تھے کہ بھائیو تیرا ڈبنے سے نیچے پائجامہ کیوں ہو گیا؟ وہ حضور نے تو یہ فرمایا غلط ہوئی ہو گئی بھائی، اب ٹھیک کر لیں گے، آئندہ ایسا نہیں کریں گے. بھائی آپ کا سجدہ ویسا نہیں ہو رہا ہے جیسا حضور سجدہ کرتے ہیں، تو بتا تو کیسے کریں گے؟ تو ایسے کریں گے. اور آپ جو قرت کر رہے ہیں وہ ایسے ہونی چاہیے، آپ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ ایسے ہونا چاہیے. صحابہ کرام ایک دوسرے سے تلقین کرتے تھے. مارکیٹ میں جا کر کے کہ یہ جو چیز ہے اس کو ایسے بیچ رہے ہو، ایسے بیچنے سے حضور نے منع کیا، اس کو ایسے بیچو. تو یہ جو سارے طریقے تھے ایک دوسرے کو تلقین کرنے کی دین کی کہ بھائیو دین پہ جمے رہنا ہے. دیکھو حضور نے جو دین دیا ہے اس دین پہ ہمیں جمے رہنا ہے، اس دین کو چھوڑنا نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، اور آپ نے کہا کہ وما محمد الا رسول، حضور کو پیغمبر تھے. آفرین ماتا اور پوچھے گا ان قلبتم علی آثارکم، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائے تو کیا تم لوگ اپنے پیروں پہ پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ صحابہ نے کہا نہیں ہٹیں گے، اللہ کا دین ہے، حضور کا دیا ہوا، ہم لوگ دین پہ جمے رہیں گے.
تو یہ ساری جو محنت ہے یہ ایمان کی تلقین کی، یقین کی اور دین کی یاد دہانی کی، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی یہ جو تلقین ہے، یہ محنت لینے کے لیے لوگوں نے لی۔ کہاں کہاں لی؟ دو جگہ بٹ گئی۔ ایک خانقاہ والوں نے بھی لی کہ ہم بھی کریں گے، اللہ کا ذکر کرا کر کے، اللہ کو یاد دلا کر کے، بندوں سے معافی چاہ کر، معافی منگوا کر کے، استغفار کروا کر کے اس کے قلوب کا تزکیہ کیا کریں گے، تو انہوں نے بھی لی۔ اور تبلیغی جماعت کی جو بنیاد مولانا یہ جو خاص شکل ڈالی انہوں نے بھی لی کہ ہم بھی یہ محنت کریں گے۔ تو یہ ساری محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی محنت تھی۔ اسی طرح سے تجارت بھی کرتے تھے صحابہ کرام اور دین کے مسائل بھی بتاتے تھے۔ تو آج بھی بہت سارے تجار ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں اور مدرسے میں جا کر کے پڑھاتے بھی ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں اور مسجد میں تبلیغی جماعت میں وقت بھی لگا دیتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ خوبیاں ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے بانٹ کر کے لکھ لی ہیں۔ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں سر کٹا رہے ہیں وہ بھی صحابہ کرام کی بہت بڑی عظیم ترین محنت ہے، حضور کی سنت ہے، تو ان کی بھی قدر کرنا ضروری ہے، مدرسے والے کی بھی قدر کرنا ضروری ہے اور علماء کی قدر کرنا ضروری ہے، تاجروں کی قدر کرنا ضروری ہے، تبلیغ والوں کی قدر کرنا ضروری ہے، ہر ایک کی قدر کرنا ضروری ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ایک ہیرے کے سارے ٹکڑے ہیں، ایک ہیرے کے سارے ٹکڑے ہیں، ہر ایک کی قدر کرنا ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ وہ تبلیغی جماعت میں لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مدرسے والے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، چھوڑو جانے دو، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، خانقاہ والے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، چھوڑو جانے دو، کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ہمارے کام میں سب کچھ ہوتا۔ بھائیوں ایسی بات نہیں کرنا تکبر ہے، تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر عزازیل راہ خار کر، تکبر نے عزازیل کو، فرشتے کو خار کر دیا، ذلیل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اس دین کے اس جو طریقے کو چلانے والے ہیں یہ شروع سے علماء ہیں۔ آپ دیکھیے کیا مولانا الیاس صاحب عالم نہیں تھے؟ کیا مولانا الیاس صاحب کے بیٹے مولانا یوسف صاحب عالم نہیں تھے؟ مولانا یوسف صاحب کے بیٹے مولانا ہارون صاحب غالباً نام یہی ہے، عالم نہیں تھے؟ آپ دیکھیے کہ مولانا صاحب پڑھے ہوئے نہیں ہیں، مدرسے کاشف العلوم کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے دیکھیے کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی تبلیغی رسالہ پڑھتے ہیں فضائل اعمال، یہ کیا عالم نہیں ہے اور عالم نہیں تھے؟ یہ مولانا ادریس صاحب گانگلوی یہ کیا عالم نہیں تھے؟ یہ سارے کے سارے جو ہیں علماء کرام۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، کیا پوری زندگی انہوں نے ڈال دی تھی، کیا وہ عالم نہیں تھے؟ مولانا مستقیم صاحب عالم نہیں تھے؟ مرکز میں جو بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ عالم نہیں ہے؟ ضرور عالم ہے۔ یہ کہنا کہ علماء کو چھوڑو اور چلو، بھائیوں علماء کو چھوڑو گے تو تمہارا حال یہ ہوگا کہ بھیڑیا پکڑ کر کے لے جائے گا اور سمجھ کر کے کھا لے گا اور تمہارے ایمان کو سلب کر لے گا۔ آج ایمان کے بھیڑیے گلی گلی میں پھر رہے ہیں، آج ایمان کے بھیڑیے کوچے کوچے میں پھر رہے ہیں، آج ایمان کے بھیڑیے تلاش رہے ہیں ہر ایک کو۔ جانتے ہیں آپ لوگ، جانتے ہیں ہم لوگ کیا محنت کرتے ہیں کہ گلی گلی میں خوشامد کرتے ہیں، جا کر کے گھر گھر میں کہ بھائی چلو اللہ کو سجدہ کرو۔ جب انسان نمازی ہو جا رہا ہے ہمارے تبلیغ کی محنت سے تو غیر مقلد آتا ہے اور وہ سے کہتا ہے کہ تیری نماز نہیں ہوئی، سنت کے خلاف ہوئی، کہے بھائی آمین زور سے نہیں کہا، اور کوئی کہتا ہے کہ بھائی تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم نے رفع یدین نہیں کیا۔ اس طرح سے یہ غیر مقلدین، یہ دین کو مست کرنے والے اور دین کو برباد کرنے والے بھیڑیے یہ ہمارے تبلیغی جماعت کے نمازی بھائیوں کو اچک کر کے لے جا رہے ہیں۔ بھائیوں جب وہ اچک رہے ہیں آپ کن سے کہیں گے ان کا جواب دینے کے لیے؟ آپ کے پاس تو کوئی جواب ہوگا نہیں، آپ عالم ہیں نہیں، آپ کو عالم کا محتاج ہونا پڑے گا، ہر وقت عالم کا محتاج ہے۔ آج بھی آپ عالم کے محتاج ہیں اور کل قیامت کے دن بھی عالم کے محتاج رہیں گے۔ عالم کا درجہ تو ایسا ہے اللہ رب العالمین کہیں گے کہ تم لوگ جنت کی نعمتوں کو پا لیے ہو، تلاشو اور بھی کوئی نعمت اپنے دماغ میں کوئی مجھے تم بتاؤ، وہ نعمت بھی دے دیں گے۔ سارے لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو ساری نعمتیں پالی، ہمیں
कोई नेमत अब ऐसी बात ही नहीं है कि जो हमें नहीं मिली है, लेकिन अल्लाह कहेंगे कि नहीं और भी तुम गौर करो और भी तुम मालूम करो, तो सारे लोग जाएंगे आलिम से मालूम करने के लिए कि आलिम साहब आप बताइए तो कौन सी नेमत बाकी रह गई। तो आलिम साहब जन्नत नहीं बताएंगे कि अरे भाइयों चलो अल्लाह का दीदार सबसे बड़ी नेमत है, वो बाकी रह गई है। तब अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार इनायत फरमाएंगे। उलमा से मुस्तग़नी होने वाले, उलमा से बिगड़ने वाले, उलमा से दूर होने वाले लोग गुमराह हो जाएंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। सिर्फ आप अपनी वजह का सही कर लें, जरूरी नहीं है कि आप कामयाब हो जाएं। कादियानियों को देखिए कि कितनी लंबी दाढ़ी रखे रहते हैं, इमामा पहने रहते हैं, कुछ जुब्बा पहने रहते हैं, वो लगते हैं आलिमों की तरह। वो पकड़ लेंगे, आप समझेंगे कि ये भी सही है, ये भी सही है। क्यों कि इल्म पुख्ता होना जरूरी है। तो भाइयों उलमा की कदर करना जरूरी है। उलमा शुरू से तबलीगी जमात की परवरिश करते चले आ रहे हैं और आज तक भी उलमा ने छोड़ा नहीं है, और आवाम ने भी अल्हम्दुलिल्लाह उलमा को छोड़ा नहीं है। आप ऐसा मत समझिएगा कि सारे लोग जो बैठे हुए हैं सब आलिम को छोड़े हुए हैं। मैं उन लोगों को सिर्फ कहता हूं कि जिनके दिमाग में क्या कहेंगे सुरसुरी घुस गई है या कीड़ा चला गया है, सिर्फ उन्हीं लोगों को मैं कहता हूं, और वो 900-400 में एक आध जरूर कहीं पर होता है। इसलिए भाइयों जरूरी है कि हम अपने को उलमा से करीब रखें। शुरू से उलमा से हमने रब्त रखा है, उलमा ने इसकी परवरिश की है, तो आज भी हमको उलमा से करीब रहना चाहिए। उसके बाद भाइयों एक और बात समझो, हसास बात है। वो क्या है? वो ये है कि अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि दारुल देवबंद से एक फतवा जारी हुआ, और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी कई ममालिक के सारे उलमाए किराम ने बैठ जबान होकर के कहा कि वो फतवा सही है, वो फतवा सही है, उसमें किसी आलिम का इख्तिलाफ नहीं है, वो फतवा सही है। तो वो जो फतवा लिखा गया वो ऐसे वैसे नहीं लिखा गया, वो 200 के करीब कैसेटें सुनी गई हैं और बयानात आईडियो सुने गए हैं। उन सारे बयानात में जो बात दीन इस्लाम के खिलाफ थी उस बात को कोट किया गया, और उसके बाद बहुत ज्यादा गौर फिक्र किया गया और सोचा गया। मैं शुरू से जानता हूं इस मेजर को, बिल्कुल शुरू से अव्वल दिन से मैं जानता हूं, और सब जब मुस्तफिक हो गए उसके बाद ये दारुल देवबंद से जारी हुआ। तो असल मसला क्या है? असल मसला मेरे भाइयों ये है कि ये अल्लाह का दीन है, ये हमारे बाप के घर की दौलत नहीं है, और ये आपके दुकान की तिजोरी की चीज नहीं है कि आप समझे कि ये हमारी और वो हमारी नहीं। भाइयों बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का दीन है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबे किराम की तशरीहात, ताबईन की तशरीहात, अइम्मे दीन के मुज्तहदात, सब चीजें किताबों में मौजूद हैं। अब जो सिरात मुस्तकीम है, यही सिरात मुस्तकीम, अगर इस सिरात मुस्तकीम के खिलाफ कोई आदमी कोई बात कहता है और वो दलाइल की रोशनी में गलत है, तो हम उसको गलत कहेंगे। कि अगर मेरा भाई कहेगा तो ये बात ये है कि मैं ऐसा कहता हूं और वो सिरात मुस्तकीम से हटा होगा, तो हम कहेंगे कि देखो एक हैसियत है तुम्हारा भाई होना और एक हैसियत है तुम्हारा गुमराह होना। भाई होने की हैसियत से तो हम सीने से लगाते हैं तुमको, हमारी जायदाद में, बाप की जायदाद में हम दोनों शरीक हैं, लेकिन दीन की बात सुनकर तुम गुमराही भी कर रहे हो, इसलिए ये बात हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। देखिए भाइयों, मेरे एक भाई हैं, बॉम्बे में रहते हैं काफी जमाने से, और बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी को उन्होंने तबलीग से जोड़ करके रखा है। बड़े नेक और बड़े साले हैं। उस जमाने में उन्होंने बार बार फोन किया और मुझे कहने लगे कि बाबू मुझे ये बताओ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो मैंने कहा क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? तो जमात में जाऊं या न जाऊं? मैंने कहा कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, ये काम तो ऐसा है जो
انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، بہت اہم کام ہے، اس لیے اس کام کو تو کرنا ہی ہے۔ تو کہنے لگے یہ جو اعتراض ہو رہا ہے اور یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور فلاں بات میں گستاخی اور فلاں مسئلہ غلط اور فلاں غلط، میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے غلط ہے، لیکن آپ بتائیے تو کہ مولانا کے جو والد ہیں وہ کون ہیں، دادا کون ہیں، پردادا کون ہیں؟ انہی کے پردادا کی برکت سے تو آج ہم لوگ دین کا کام کرنے کا طریقہ سیکھے ہیں، انہی کے پردادا کا نہج بتایا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں مسجد بڑی ہوئی رہتی ہے اور ہر جگہ نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلے مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد میں اتنا اضافہ نہیں رہتا تھا، ہماری تبلیغی جماعت کی محنت ہے کہ اس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں اضافہ ہوا۔ تو بھیا مولانا میں نے کہا کہ بھائی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ احترام کرتے نہیں کرتے ہیں؟ کہ ہاں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ ان کے جو لڑکے ہیں مولانا یوسف صاحب، انہوں نے بھی محبت کے نہج کو اختیار کیا اور کام کیا، آپ ان کو پسند کرتے ہیں؟ کہ ہاں پسند کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مولانا ہارون صاحب کو، ہاں تو مولانا صاحب کو، میں نے کہا آپ کو، انہوں نے کہا آپ تم بتاؤ، میں نے کہا میں یہ بتاؤں گا ان کا احترام بھی باقی رکھنا ہے، بڑے باپ کے بیٹے ہیں بھائی، بڑے خاندان کے ہیں، ان کے خاندان کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اس لیے جو لوگ گندے الفاظ بول دیتے ہیں اور سخت الفاظ بول دیتے ہیں، مخالفت میں بہت شدید ہو جاتے ہیں، بھائیوں یہ بات غلط ہے۔ دین کی جو بات انہوں نے غلط کہی ہے اس کو نشان لگا کر کہو کہ یہ بات غلط ہے، اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ مت کہہ دو کہ مولانا ایسے ہیں اور مولانا ایسے ہیں اور ان کی مخالفت میں تم مہم چلاؤ، غلط طریقہ ہے۔ مولانا کا احترام کرتے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں بھی مولانا کا احترام ہے، لیکن جو باتیں غلط کہیں گے وہ دیوبندیت کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے حق کو الگ رکھا ہے اور باطل کو چھانٹ کر الگ کیا ہے۔ اگر ہم باطل کو بھی سامنے رکھیں گے تو پھر ہمارا جو کام ہے صحیح محنت سے باطل نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے جو بچنے کے مطابق اور علماء کرام کی رہنمائی میں آپ لوگوں نے اتحاد و اتفاق برقرار رکھا ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں نامت والوں کو کہ اس گاؤں میں اور جگہ کے اس شہر میں آپ کے اختلاف نہیں ہے۔ دوسرے شہروں میں بہت سارے اختلافات ہیں، اس شہر کی بڑی خوبیاں ہیں۔ میں نے تقریر میں بیان بھی کی تھی، موٹی مسجد میں نے بیان بھی کیا تھا کہ بڑی خوبیاں ہیں، ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ ایک بڑے بھارت سے رہنے والا شہر ہے۔ اس لیے آپ حضرات ایک عالم کی بات مانتے ہیں، مثلاً حضرت مفتی سعید احمد صاحب پر نامزدگی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت ہے اور عافیت ہے، اللہ نے بہت علم عطا کیا ہے اور انہوں نے کنٹرول کر کے ایک جنگل میں جیسے شیر رہتا ہے اس طرح سے آپ کو رکھ رکھا ہے۔ آپ ان کے بغیر پوچھے ہوئے مسجدوں میں جمعہ کی نماز شروع نہیں کرتے ہیں اور جنازے کے سلسلے میں بھی ہر وقت ان سے آپ نہیں رہتے ہیں۔ تو آپ اس سلسلے میں بھی اپنا ایک مرکز باقی رکھیے، دو مرکز نہ بنائیے، کیونکہ دین کی جو بات غلط ہے وہ تو غلط ہے اور عزت اور احترام کرنا ضروری ہے۔ اور میں کہوں گا آپ حضرات سے کہ آپ حضرات جماعت تبلیغ کہیں سے بھی آئے آپ ان کا استقبال کیجیے اور البتہ تھوڑی سی ترتیب یہ کر دیجیے کہ بھائیوں ہمارے شہر میں اختلاف نہیں ہے، اس لیے کوئی اختلاف کی بات نہیں کرے گا۔ اختلاف کی بات کرنے سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، اختلاف کی بات کرنے سے شیطان قریب ہو جاتا ہے اور شیطان رستے ڈال دیتا ہے اور بات آگے سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے جو بھی جماعت آئے ایک مرکز کے ساتھ رہیں اور اختلافی بات نہ تو یہاں کا کوئی آدمی کرے نہ تو آنے والا کوئی آدمی کرے۔ دین کا کام سب کو مل کر کے کرنا ہے، سب کو سر جوڑ کر کے کرنا ہے، تبھی بھائی کو ہمیں کامیابی حاصل ہوگی، ورنہ ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم حق اور باطل کو جب تک پہچانیں گے نہیں اور حق کا جب تک ہم ساتھ نہیں دیں گے تب تک یہ دین باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے مجھے یہاں خوشی ہے کہ یہ معلوم ہو کر کے کہ یہاں الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں ہے اور سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہیں، تو میں تلقین کرتا ہوں کہ اکٹھا رہیں اور مسئلے کا بھی احترام کریں، علماء کرام کو بھی شامل رکھیں، علماء کرام کو الگ نہ کریں اور اب اللہ کے دین کا جو جذبہ ہے، شریعت کے پھیلانے کا جو جذبہ ہے، اس جذبے کو اپنے اندر باقی رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مقبول بندوں میں شامل رکھیں گے۔ 10 منٹ اور
تو میں نے ایک تو آپ سے یہ کہا کہ آپ علماء کرام کا احترام کریں اور ان کے ساتھ رہیں، فتوے کا احترام کریں، اور دوسری بات یہ کہی میں نے کہ آپ یہاں پر اپنا مرکز نہ بدلیں۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو بات اختلاف کی کرتا ہے تو ان کی نہ سنیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور بھائیوں دیکھو ایک اور بات بتاتا ہوں، اہل علم جو ہوتے ہیں نا علماء کرام، وہ تو دلائل سے باتیں کرتے ہیں، اور جو علماء نہیں ہوتے وہ ڈنڈے سے بات کرتے ہیں۔ تو جہاں آپ بحث کریں گے آپ کا ڈنڈا نکل جائے گا، آپ میدان میں آئیں گے لڑنے کے لیے۔ اس لیے آپ حضرات لڑیں نہیں، اگر کوئی بات ہو تو خاموش رہیں، علماء کرام سے رجوع کریں، تو دین کا جو شیرازہ ہے وہ باقی رہے گا۔ دارالعلوم دیوبند میں جب معلوم ہوا کہ بہت زیادہ ضد ہے اور بہت زیادہ پریشانی ہے، اتفاق بہت مشکل ہے، تو دارالعلوم میں طلبہ کرام کو اساتذہ کرام نے اکٹھا کیا۔ پہلے نظام الدین مرکز سے کسی بزرگ کو بلاتے تھے اور اس کے بعد یا یہ کہ وہ حضرات آتے تھے اور بیان ہوتا تھا، تشکیل ہوتی تھی۔ اس مرتبہ جب دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند کے مرکز یعنی نظام الدین سے کوئی ربط نہیں بن رہا ہے، اور جو شورا کا جو طریقہ ہے اور اسلام کا قرآن کا سکھایا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا سکھایا ہوا طریقہ اس پر اتفاق نہیں ہو رہا ہے، تو کہا گیا کہ بھائی چھوڑو، لڑنا نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے ہی جماعت جائے گی، طلبہ کی جماعتیں بنی وہاں سے، اور وہیں سے وہ روانہ ہوئی، اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ دارالعلوم دیوبند ہی واپس آئیں، آپ وہاں نہ جائیں۔ کیوں کہ مرکز اگر نہیں جائیں گے تب بھی دین کی تبلیغ ہوگی، جائیں گے تب بھی دین کی تبلیغ ہوگی۔ تو جن کو جانا ہے وہاں جائیں، جن کو نہ جانا ہے نہ جائیں، لیکن اللہ کے دین کا کام مل کر کے کریں، گلے گلے جوڑ کر کے کریں اور ہاتھ جوڑ کر کے کریں، تب یہ کام آگے بڑھے گا اور تب اللہ کی برکت نازل ہوگی۔ جہاں اختلاف کریں گے بھائیوں بہت برا ہو جائے گا۔ ویسے ہی آپ کا گاؤں ایک تہائی گاؤں بن گیا، غیر مقلدین نے اپنی مسجدیں الگ بنا لی اور اپنی عقیدے کی اور اپنے اعمال کی تشریح انہوں نے الگ شروع کر دی، جس کی وجہ سے ایک اختلاف میں تو آپ کا شہر پڑا ہوا ہے۔ میں اس کو چھوڑ کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ متفق ہیں، اس لیے آپ جیسے ہیں سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ رہیں، اور کسی کو گفتگو کرنا ہو تو اہل علم سے دلائل کی روشنی میں بات کریں اور نہیں تو بات نہ کریں۔ اللہ کرے کہ میری دعا قبول ہو اور میری گزارش آپ لوگوں کو آپ لوگ قبول کریں، ایک پلیٹ فارم پہ رہیں اور سر جوڑ کر کے کام کریں، اختلاف کا ذکر نہ کریں۔ اختلاف کا ذکر جہاں کریں گے جھگڑا ہو جائے گا، ہاتھا پائی ہوگی۔ کتنے بار سے تصویریں پھیلی ہوئی ہیں کہ خون خرابہ ہو گیا ہے، گولیاں چل رہی ہیں، ڈنڈے بازی ہو رہی ہے، پولیس آ رہی ہے۔ بتائیے وہ غیر قوم مسجد میں آ کر کے اور گرفتار کر رہی ہے ہمارے نمازی بھائیوں کو، کتنی بری بات ہے۔ اس لیے ہم لوگ اختلاف کی بات ہی نہ کریں، اختلاف کی بات کریں شروع کریں تو ان کو کہیں کہ بھائی اس بات کو ختم کرو، ہم لوگوں کو کام کرنا ہے۔ جن کو کام کرنا ہوتا ہے وہ زیادہ سنتا نہیں ہے اختلاف کو۔ ہمارے یہاں بولتے ہیں ہاتھی چلے گاؤں گاؤں، کتا بولے جھاؤں جھاؤں۔ کتا جھاؤں جھاؤں بولتا رہتا ہے، ہاتھی پلٹ کر کے جواب نہیں دیتا ہے۔ اگر ہاتھی پلٹ کر کے جواب دے تو وہ راستہ طے نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو کام ہے یہ ہاتھی جیسا ہے، اور یہ جو اختلاف کرنے والے لوگ ہیں یہ کتے جیسے ہیں، یہ جھاؤں جھاؤں بولتے رہیں گے تو اور ہاتھی آگے چلتا رہے گا تبھی یہ گاڑی آگے بڑھے گی، ورنہ آگے گاڑی نہیں بڑھے گی۔ اور آپ بھی یہ سنیے کہ جب ہم آپس میں اختلاف کریں گے نا تو دوسرے لوگ تالی بجائیں گے، بہت سارے جماعت اسلامی والے تالی بجائیں گے، اہل حدیث تالی بجائیں گے تو بہت اچھا ہو رہا ہے کہ بج رہی ہے آپس میں سب کو۔ اس لیے میرے دوستوں اختلاف کے لیے آج ہی توبہ کرو اس مجلس میں کہ اختلاف نہیں کریں گے، ایک مرکز کے تحت یہاں پر رہیں گے، دوسرا مرکز نہیں بنائیں گے، اور جیسے بھی جماعت آئے گی یہاں پر ہم استقبال کریں گے اور اختلاف کی بات نہ تو سنیں گے اور نہ تو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں نے سنا ہے کہ آخر میں تشکیل بھی ہوئی ہے، آپ حضرات کو گرم جوشی کے ساتھ انبیاء کی سنت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو بتایا ہوا طریقہ اور اس کے بعد طریقے سے مستمر کر کے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ شکل بنائی ہے ان کو اللہ تعالیٰ باقی رکھیں اور اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ ارادہ اپنا مضبوط
رکھیں اور اسی نہج پہ چلیں جس نہج پہ حضرت مولانا الیاس صاحب نے، حضرت مولانا یوسف صاحب نے اور دوسرے بڑے بڑے حضرات ہیں انہوں نے چھوڑا ہے۔ میں بھی کبھی اختلاف کی بات نہیں کرتا اور اختلاف کو چھیڑتا ہی نہیں میں، اس لیے کہ میرے ذہن میں لڑائی نہیں ہے بھائیوں، میں کبھی بھی کوئی بھی اختلاف ہوتا ہے، میرے خاندان کا اختلاف ہوتا ہے، میں کچھ نہیں بولتا ہوں، دونوں طرف سے لوگ آ کر کے کہتے ہیں اشتیاق جو کہے گا وہ ہم مان لیں گے، کیوں؟ یہ تو کسی کی طرف نہیں ہے اور یہ تو بولے گا تو حق بات بولے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آپ سے بھی گزارش ہے، آپ بھی میرے دینی بھائی ہیں اور اللہ کرے کہ آپ کے دل تک میری بات پہنچے، اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے اپنے اپنے جذبات کے ساتھ نام لکھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔